بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بیسیکلی جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ایکویژن آف موشن۔ آئنسٹائن کی جو ایکویژن آف موشن جو آئنسٹائن نے سب سے پہلے پیش کی تھی E=mc²، اس پر آج ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا اور یہ کس طریقے سے ہمارے لیے مفید ہے۔ بیکاز ایز اے مسلم اگر میں بات کروں تو یہ ہمارے لیے ہمیں کس طریقے سے سائنس کی روح سے ثابت کرتی ہے کہ ہمارا قرآن از بیسٹ، اسلام از بیسٹ، محمد از اے ریئل پروفٹ ان دس ورلڈ۔ تو ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ہم کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں ثابت کرنے والے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمارے لیے چنا، ہمارے لیے جو دین اسلام کو پسند فرمایا وہ بہتر ہے۔ اسلام از دا بیسٹ ریلیجنس ان دس ورلڈ۔ تو ریلیجن جو سب سے بیسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے اسلام۔ تو یہی ہمارے پاس آئنسٹائن کی جو ہمارے پاس میجر ایکویژن ہے کہ E=mc²، وہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں بچے، جو آپ نے پڑھا ہے کہ E=mc²، وہ کیا ہے؟ E=mc²۔ E کیا چیز ہے؟ انرجی mc²۔ m کیا ہے؟ میس، میٹر، اور c² کیا ہے آپ کے پاس؟ اسپیڈ آف لائٹ۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس بنا، ایک آپ کے پاس بن گیا میٹر، ایک آپ کے پاس بن گئی انرجی، اور تھرڈ پہ آپ کے پاس جو ہے یہ اسکوائر آف اسپیڈ آف لائٹ۔ تو اسپیڈ آف لائٹ آپ کے پاس جنرل چیز کانسٹنٹ ہے، وہ کتنی ہوتی ہے؟ 3 × 10⁻8 میٹر پر سیکنڈ۔ یہ آپ کے پاس اسپیڈ ہوتی ہے، اسپیڈ جو کانسٹنٹ اسپیڈ ہے اسپیڈ آف لائٹ کی۔ تو اسی طریقے سے آئنسٹائن نے کیا بتایا ہمارے پاس۔ ایک اور بات یہاں سے میں کوٹ کر دوں کہ ان فزکس میں ہم نے آج تک جو فزکس کی پراپر ڈیفینیشن پڑھی ہے وہ یہی پڑھی ہے کہ the branch of science in which we study matter, energy and their relationship۔ matter، energy، میٹر کو ہم علیحدہ پڑھ لیتے ہیں کہ میٹر کیا ہے۔ میٹر میں ہمارے پاس اس کی 3 جو ڈفرینٹ سٹیٹس ہیں، اور چوتھی اسٹیٹ پلازما کو مانتے ہیں، سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، گیسز ہیں، اور فورتھ پہ ہمارے پاس پلازما بھی ہوتی ہے، آئن اسٹیٹ۔ انرجی کو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے پاس انرجی ہوتی ہے۔ انرجی کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے۔ کسی بھی جسم کے اندر ان دونوں کو ایڈ کریں تو ٹوٹل انرجی بنتی ہے۔ اس کی بے شمار فارمز ہوتی ہیں، نیوکلیر انرجی ہوتی ہے، میکینیکل انرجی ہوتی ہے، کیمیکل انرجی ہوتی ہے، لائٹ انرجی ہوتی ہے، ساؤنڈ انرجی ہوتی ہے۔ اٹ مینس دیٹ کہ انرجی کو بھی ہم نے کلیئرلی اور بہت ڈیپلی پڑھا ہوا ہے فزکس میں۔ تو 9th کلاس سے بات کریں تو 9th کلاس سے ہم نے اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا، تو ہم لے کے چلتے ہیں یہاں پر کلاسز سے۔ میٹر کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ میٹر کی چاروں سٹیٹس کو ہم نے ڈفرینٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آج تک ہم نے ان دونوں کو اکٹھا کہاں پڑھا ہے؟ جو ہم فزکس کی ڈیفینیشن میں بات کرتے ہیں the branch of science in which we study matter, energy and their relationship۔ ان دونوں کے ریلیشن شپ کو ہم کیسے اسٹڈی کریں گے؟ ان دونوں کے ریلیشن شپ کو اگر اسٹڈی کرنا ہے تو کہاں آج تک ہم نے پڑھا ہے؟ تو یہ فرسٹ ایکویژن جو آپ کے پاس ہے E=mc²، یہ پہلی ایکویژن ہے جو فزکس کی پراپر ڈیفینیشن کو پروو کرتی ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ eگر یہ جو آپ کے پاس ایکویژن ہے اس کو نکال دیا جائے تو فزکس کی پراپر ڈیفینیشن بھی ہم پروو نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس E=mc² کیسے پروو ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس E=mc² فزکس کی پراپر ڈیفینیشن بھی ہے۔ اٹ مینس دیٹ کہ یہی فزکس ہے ہمارے پاس۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ ہمارے پاس E=mc² ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ آئنسٹائن نے کہا کہ انرجی اور میٹر آپس میں کنورٹ ہوتی رہتی ہے۔ E=mc²۔ اگر ہم اسپیڈ آف لائٹ جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، جو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے گریٹر بنتی ہے، 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یہ جو اسپیڈ بنتی ہے، اگر ہم اس اسپیڈ سے ٹریول کریں تو ہمارے لیے میس ختم ہو جائے گا، ٹائم کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، انلیمیٹڈ، ہم جہاں مرضی چلے جائیں، ود ان انسٹنٹ، ایک لمحے میں ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی واپس آ سکتے ہیں۔ تو آئنسٹائن نے کہا کہ اگر آپ یا کوئی بھی آبجیکٹ، کوئی بھی باڈی، کوئی بھی میس، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ہیومن، کوئی بھی چیز جو اس اسپیڈ کے ساتھ ٹریول کرے، 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے جو چیز ٹریول کرے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب اس کا ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوتا؟ ہم پوری دنیا گھومائیں پھر واپس آئیں گے، کچھ ہی لمحے واپس آ جائیں گے، یہ آئنسٹائن نے کہا تھا۔ تو یہ آئنسٹائن کی ایکویژن کا بیسک پرپس یہ تھا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس کا پروف کہاں ہے؟ فزیکلی پروف کیا ہے؟ فزکس کی پراپر چیز ہی ہے فزیکل، فزکس، طبیعت، طبی اس کی کہاں پہ آپ نے، کہاں پہ اس کو دیکھا، کہاں پہ آپ نے پڑھا؟ تو اس کا پروف ہم دیتے ہیں
ایز اے مسلم میں پروف اس کے ہم دیتے ہیں کہ اس کا پروف کیا ہے. تو آج سے ہم 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو معراج ہوا. قرآن مجید میں پارہ نمبر 15 جو پہلی آیات ہے وہی یہ بتاتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات. میں مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں، مفہوم کی طرف چلتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے پیارے محبوب کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے. تو یہ ہم واقعہ معراج کی ڈیپلی اس کو اسٹڈی کریں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ واقعہ معراج میں کیا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا. معراج میں کیا ہوا؟ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. وہ اسلام کی بات ہے کہ وہ کیسے گئے، کہاں تک گئے اور کہاں تک ان کی رسائی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو لے گیا اپنے محبوب کو. لیکن ہم یہاں پہ جو بیسک ٹاپک ہمارا ہے سائنس اس میں کیا کہتی ہے؟ تو سائنس نے تو کہہ دیا کہ جو اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ چلے گا اس کو ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو E=mc². اب ہمیں مین کنسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کس چیز پہ گئے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے کسی معلم سے، کسی عالم سے، کسی ٹیچر سے، کسی استاد سے، کسی مولوی سے، کسی ملا سے، کسی سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب واقع معراج کی طرف گیا تو کس چیز پہ گئے؟ براق. میں آپ کو بتا دوں وہ براق پہ گئے. براق کیا چیز ہے؟ براق بچے پراپر ڈیفینیشن دیکھیں، آپ گوگل کریں اس کو براق کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ براق کیا چیز ہے. بیسیکلی براق یہ ہے کہ براق کہتے ہیں برق کی جمع کو کہتے ہیں براق. اور برق کیا ہے؟ الیکٹریسٹی، بجلی. تو اس کی پراپر ڈیفینیشن جو براق کی ہمارے پاس بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا جانور جو سپیڈ آف لائٹ، جو روشنی کی سپیڈ سے چلے اسے کیا کہتے ہیں؟ براق. کم سے کم اس کی سپیڈ کتنی ہو؟ سپیڈ آف لائٹ ہو. اب ذرا اپنا سائنس والا کنسیپٹ بھی مائنڈ میں لائیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جو سپیڈ آف لائٹ سے چلے اس کے لیے ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹ نہیں ہوتا. اب ہم چلتے ہیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج پہ گئے تو براق پہ بیٹھ کے گئے. تو براق کہتے ہیں برق کی جمع کو، اور برق آپ کے پاس کیا ہے؟ بجلی، الیکٹریسٹی. اٹ مینس دیٹ کہ وہ جانور جو سپیڈ آف لائٹ سے چلے، اس سے گریٹر سپیڈ سے چلے، اسے کیا کہتے ہیں؟ براق کہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ بیٹھ کے گئے. اب دو روایتیں ہیں میں نے جو پڑھی ہیں. ایک روایت میں نے سنا ہے کہ وہ 12 سال اوپر رہے. دوسری روایت جو 12,000 سال والی بھی دیکھی گئی ہے، 12 سال اوپر رہے. جب 12 سال بعد وہ واپس آئے، واپس اپنے گھر میں تشریف لائے، اپنے قدم مبارک اپنے گھر میں رکھے، تو جس کمرے سے نکل کر گئے تھے اس کی کنڈی مبارک ابھی تک ہل رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جہاں سے نکل کر گئے تھے معراج کی طرف، وہ کنڈی مبارک ابھی تک ہل رہی تھی. 12 سال اوپر رہے ہیں، واپس آئے، کنڈی ہل رہی ہے. پانی جہاں سے آپ نے وضو فرمایا تھا وہ پانی ویسے چل رہا ہے، وہ پانی بھی نہیں رکا ابھی تک. اس میں آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا کہ پانی میں سے آپ وہ گرم ٹائپ وہ ایسے وائبریٹ کرتے رہتے ہیں، اوپر اٹھتے ہیں، تو وہ بھی ابھی تک اٹھ رہے ہیں. اور تیسری بات جو میجر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر مبارک سے نکل کر گئے تھے وہ ابھی تک گرم تھا. جو سردیوں میں جو آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا بستر ٹھنڈا ہے، ابھی گرم ہو چکا ہے، گرم ہوگا تو ہمیں سردی کم لگے گی، وہ ابھی تک گرم تھا. تو یہ ٹائم کتنا لگا انہیں؟ کوئی ٹائم نہیں لگا. جب واپس آئے اسی لمحے واپس آ گئے. اور صبح اٹھ کے کفار کیا کہتے تھے؟ کفار کہتے ہیں کہ آج کی رات تو اتنی جلدی گزر گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. آج کی رات تو ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوئی. آج کی رات تو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہمیں نیند نہیں پوری ہوئی، یہ ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اوپر معراج پہ تھے، 12 سال اوپر رہے. تو کیا اس وقت کسی سسٹم میں کوئی ایفیکٹ آیا؟ ذرا بھی نہیں آیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اوپر گئے ہوئے تھے. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو ٹائم اسی لمحے واپس آ گئے. اب ہم چلتے ہیں اپنی سائنس کی طرف. تو سپیڈ آف لائٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل کیس ہے ہمارے لیے. ان جیسا کوئی نہیں اس کائنات میں، اس روح زمین پر، نہ بشر ان جیسا، نہ نور ان جیسا، نہ یہاں ان جیسے، نہ وہاں ان جیسے. وہ یہاں کے بھی شہنشاہ ہیں، وہ وہاں کے بھی شہنشاہ ہیں. اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو مسلمانوں کے پاس سب سے میجر چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ اگر دیکھا گیا تو ہمارے نبی ہیں. اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل کیس نہیں. اس یونیورس میں کوئی آئیڈیل کیس نہیں جو 100% ایفیشنسی دیتا ہو. فزکس میں آپ نے پڑھا تھا. تو یہ ہم میجر جو ہمارا کنسیپٹ ہے وہ یہ تھا کہ سپیڈ آف لائٹ جو آئنسٹائن کی ایکویژن ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے. تو آئنسٹائن کی ایکویژن کو دیکھتے ہوئے
یہ آپ کو ماننا پڑے گا, یہ اسٹرانگلی اس پہ کنڈیم کرنا پڑے گا, آپ کو ایگری کرنا پڑے گا میری بات سے کہ according to physics, according to science, according to Einstein equation, according to equation of motion, Islam is best. Muhammad is the best. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. تو یہ ہمارے پاس جو equation of motion ہے یہ 100% ایکوریٹ, کیونکہ اس کو ثابت کیا. کس نے ثابت کیا؟ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ثابت کیا. تو یہ بچے ہمارے پاس آج کا جو چھوٹا سا جس پہ ہم نے بات کرنی تھی وہ یہ تھا کہ اسپیڈ آف لائٹ کیا ہوتی ہے, آئنسٹائن کی ایکویشن ہے, تو یہ اس کو ہم کیسے لے کے چلتے ہیں, یہ ہمارے اسلام کے ساتھ کیسے کو ریلیٹ کرتی ہے. تو اسی ایکویشن کو بیس بناتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو اسپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے, جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے, وہی ہمارے پاس میجر چیز ہے. اسی کو ہم دیکھتے ہوئے فزکس کو بھی اسی میں پروو کرتے ہیں. اس کے علاوہ فزکس ادھوری ہے, اس کے علاوہ سائنس ادھوری ہے. تو ایسی ایکویشن جس کے علاوہ ہر چیز ادھورا پن ہے, وہی ایکویشن پروو کرتی ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دی ورلڈ. تو اسلام از بیسٹ, اللہ از بیسٹ, اللہ از گریٹ, محمد از مرسیفل. الحمدللہ. جزاک اللہ. آپ کو اس کوئی ایسی بات جو میری آپ کو بری لگی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری. میں محمد طاہر ادیب ایسے اس ویڈیو کو ہوسٹ کرتے ہوئے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات ایڈ ہو سکتی ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیں. انشاءاللہ آپ کا کمنٹس میں ضرور اس کو